سپریم کورٹ کے آرڈر کی نہیں، یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی بھی وائلیشن ہے کہ میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہوگا، کس ہاسپٹل میں ہوگا، سپریم کورٹ کے آرڈر کی نہیں، یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی بھی وائلیشن ہے۔ اوپنلی لاؤڈلی انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس سپریم کورٹ کے آرڈر کو نہیں مانتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پریس کانفرنس بھی کنٹمپٹ آف کورٹ ہے کہ حکومت کے خلاف فوری طور پہ سپریم کورٹ توہین عدالت کی کارروائی کرے، تو ہم گورنمنٹ کے خلاف اس بھرپور احتجاج بھی کریں گے۔ مزید جو ہے وہ چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے بعد دھرنا بھی دیں گے۔ آپ سب دوست جانتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب، جو کہ سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کو جھوٹے کیسز میں سزائیں دلائی گئیں، جس طریقے سے رائٹ آف فیئر ٹرائل کو بلڈوز کرتے ہوئے ایک جو ہے ان کو جھوٹے کیسز میں کنوکشنز کرا کے جیل میں رکھا گیا، گزشتہ 10 مہینے سے ان کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے۔ اس حوالے سے خان صاحب کی جو کہ سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان کی اپیل سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھی، جس میں کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی بھی سی ایم دی ہوئی تھی وکلا صاحبان نے۔ ان سی ایمز کے حوالے سے جو ہے وہ کورٹس نے، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے 18 تاریخ کو آرڈر پاس کیا ان پٹیشنز کے اوپر، جس آرڈر میں کیٹیگوریکلی یہ ڈائریکشن دی گئی گورنمنٹ کو کہ آپ نے جو ہے یہ ان ٹرمز کے تحت جو ہے وہ اپنا لے کر جانا ہے خان صاحب کو شفا ہاسپٹل میں، اور ان کا میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہونا تھا، جس میڈیکل بورڈ میں جو ہے وہ مختلف ڈاکٹرز ہونے تھے، انکلوڈنگ کارڈیولوجسٹ، آئی اسپیشلسٹ اور میڈیسن کے ڈاکٹر، اور اسپیشلی ڈاکٹر فیصل ان کے جو پرسنل ڈاکٹر ہیں، اور ان کی بہن ڈاکٹر عظما ان کو ایسوسیٹ کرنا تھا ساری پروسیڈنگ میں۔ تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس تمام سپریم کورٹ کے آرڈر کو انتظامیہ کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے ڈیلیبریٹلی انٹینشنلی وائلیٹ کیا گیا، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایک کانسٹیٹیوشن اس بارے میں آرڈر کرتا ہے، ڈائریکشن دیتا ہے کہ تمام ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ دے آر باؤنڈ ٹو ایکٹ امپلیمنٹ دا آرڈر آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان، تو اس میں کوئی ایسی وجہ جو ہے جس طرح حکومت جو وجہ بتا رہی ہے کہ ہم لے کر گئے ہیں لیکن لے کر وہ پنز میں چلے گئے، اور جس طریقے سے انہوں نے مذاق اڑایا ایک قسم کا اس آرڈر کو، اس کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار کی جو جوائنٹ پریس ریلیز ہے وہ میں آپ سب دوستوں کے سامنے رکھوں گا۔ Violation of the Supreme Court order by the executive and the government. Number 1. It has always been views of the lawyers in general and Lahore High Court Bar Association and Lahore Bar Association in particular that in a constitutional democracy, the executive government functionaries are obliged to act in accordance with the express directions of a court of law. Article 5 of the Constitution of Pakistan makes it obligatory on every citizen of Pakistan to act in accordance with the Constitution and law of the land. Further, the Article of 190 of the Constitution make it mandatory on all executive government functionaries to act in aid of the Supreme Court of Pakistan. Pakistan's constitutional democracy is based on the principle of dichotomy of power, where judiciary is a separate, independent institution and its decisions are binding on all. Number 4. However, if the executive government functionaries resort to defying express direction contained in a judicial order passed by the Supreme Court of Pakistan, the same would weaken the democracy, rule of law and lead to the anarchy. Number 5. Recently, the Honorable Supreme Court of Pakistan in its detailed order dated 18/8/2026 passed in such and such petitions expressly directed the executive, including jail authorities, to shift former Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan Niazi, to Shifa International Hospital for medical treatment. Further directions were also given for the treatment and care of the former Prime Minister of Pakistan. Following are the express direction of the Honorable Supreme Court as contained in Para 3 of the above noted order. Para 3 is the operative part of the judgment which I am reproducing before our friends. Number 1, the petitioner shall within the next 2 days be shifted to Shifa International Hospital, Islamabad. Number 2, the concerned officer, government in consultation and coordination with the management of Shifa International Hospital
shall constitute a medical board comprising a physician, a general surgeon, a specialist in internal medicine, an eye specialist, and a cardiologist for the medical examination and treatment of the prison. Number 3, Dr. Faisal Sultan and one of the prisoner's sister, namely Dr. Uzma Khan, shall be permitted to remain associated with the prison medical examination and treatment. Number 6, that despite such express and unequal direction of the apex court of the Pakistan, neither of these directions have been acted upon by the executive government, so much so that the Imran Khan was not even taken to designate medical facility, let alone for formation of medical board, visit by sister and personal physician or the prison's treatment. Number 7, such brazen defiance of a judicial order by the executive leaves a serious question mark on the status of Supreme Court of Pakistan and the will of the executive. देखा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोई कंडीशनल नहीं है, स्पीकिंग ऑर्डर है, डायरेक्टिव ऑर्डर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा, किस हॉस्पिटल में होगा, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल उसमें मेंशन है, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एक आई स्पेशलिस्ट होंगे, एक मेडिसिन के डॉक्टर होंगे, एक कार्डियोलॉजिस्ट होंगे, और इस तरीके से डॉक्टर फैसल और डॉक्टर जो उज़मा खान साहब की बहन है वो उसमें जो है वो सारी प्रोसीडिंग को ज्वाइन करेंगी. तो ये तमाम सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है ये डेट हैज बीन डेलिबरेटली वायलेटेड एंड डिसओबेड बाय द गवर्नमेंट एंड द कैबिनेट, क्योंकि ये जो जिस दिन 2 दिन का टाइम था, जिस दिन ये खान साहब को लेकर गए, कोर्ट ने कहा कि आप शिफा हॉस्पिटल लेकर गए, ये ले गए पेम्स, और उस लेके जाने से पहले एक रात को लॉ मिनिस्टर साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे पाकिस्तान ने सुनी, जिसमें उन्होंने ओपनली लाउडली उन्होंने ये कहा कि हम इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते और हम इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज भी करेंगे और ये ऑर्डर जो है अगेंस्ट द लॉ है. मैं समझता हूं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है. ये गवर्नमेंट का जो एक्ट है आप सब लोग जानते हैं कि ये डेलिबरेट वायलेशन इन्होंने की है, कोर्ट के ऑर्डर की डिफाइंस की है, कोर्ट के ऑर्डर की इंटेंशनल इन्होंने जो ग्रॉस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है. तो लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार के भी प्रेसिडेंट साहब इस पे बात करेंगे. हम ये डिमांड करते हैं कि हुकूमत के खिलाफ फौरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की कार्रवाई करे. तौहीन अदालत की जो एप्लीकेशन है वो आज सलमान अकरम राजा साहब ने सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर दी है और उसके ऊपर हम डिमांड करते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए, नहीं तो ये पाकिस्तान को अनारकी की तरफ, ला कानूनियत की तरफ और एक इस चीज की तरफ लेके जाया जा रहा है कि जो मर्जी अदालतें करें, आपने अपने काम खुद करने हैं, अदालतों को ऑर्डर को आपने नहीं मानना. ये पाकिस्तान में किसी तरह भी रूल ऑफ लॉ के लिए बेहतर नहीं है और वकला बरादरी इस पे सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है. इंशाअल्लाह ताला अगर सुप्रीम कोर्ट इस पे कोई ऐसा जो है वो ऑर्डर करती है और अगर फ्यूचर में इसकी कोई वायलेशन गवर्नमेंट की तरफ से हुई तो हम गवर्नमेंट के खिलाफ इसके भरपूर एहतजाज भी करेंगे. और एक हमने प्रोग्राम बनाया है, मजीद जो है वो छुट्टियों के बाद इंशाल्लाह हम जो है वो पंजाब असेंबली के बाद धरना भी देंगे.